آج میں نے ارادہ کیا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں آج کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، مغرب اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتا چلا، اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے۔
تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے، روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں، جملہ ادھورا چھوڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اچھا لگے یا برا لگے، میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا اخبل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا، ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی، اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا، تراویح کیوں دی، تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں. وہ صبح اٹھیں گے، جاگنگ کریں گے، روح کے لیے، باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا، فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح، معذرت کے ساتھ، ہماری قوم صبح صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا، ریز، ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا، تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار، اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے، ڈائٹنگ، یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے، تمیز سے کھائیں گے، 1 گلاس دودھ، پھر 2 انڈے ہاف بوائل، ٹھیک ہے نا، پروٹین لینے ہیں، پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے، روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں، جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس سے. یا تو اس کو بند کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں، اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سیٹنگ، اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو. وہاں سے تو ہو گئی، اب ادھر سے بھی پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا، دیکھو انسان جو ہے نا، انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو. ایسا ہی ہے نا، اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا پھر؟ بھائی آج اچھا انسان اسے کہنے ہوئے اتنا ویٹ اٹھایا ہوئے، تو اٹھا سکتے ہو؟ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے، میں کیا ہوں؟ میں گندا ہو گیا. یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں. پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل، پیٹ میں ہر وقت گند، اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، ایک اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی، جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت
کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا۔ اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند۔ ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی۔ کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے؟ ویسے جب کانیں ہوتی ہے نا ان سے تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے۔ ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں۔ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے۔ تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے، اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے۔ کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے۔ جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے۔ اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ۔ پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گند ہی بھرا ہوا ہے، ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع۔ یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ، جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی، آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کرنا شروع۔ اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پھٹ گئی ہو۔ اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ۔ کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں، وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے۔ جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے، روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے، اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے۔ ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ کیا زبردست شعر ہے۔ اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے، جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا، اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں، مے خانہ جسے کہتے ہیں، آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مے خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو، کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا، ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم، میں مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے۔ میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے، ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے۔ تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں، کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے، کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کیفیت ہوتی کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی، جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں
اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں، ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی۔ تو روح کی بات ہے، جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے، لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اسے تو بدبو آتی ہے، اسے تو گھن آتی ہے۔ تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے۔ تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے۔ تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے، اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان، روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو، پیدا ہونا شروع، اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی، عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی، لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں، وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر، کسی چیز فکر لیس، ٹینشن فری زندگی۔ ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن، کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے، اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق۔ تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے۔ جب آپ دنیا میں دو طاقتیں، دو نظریات چل رہے ہیں، جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے، مکان سستا ہو جائے، روٹی سستی ہو جائے، کپڑا سستا ہو جائے، ہر ایک کا علاج فری ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے۔ اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اسی کو عیاشی کہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے، ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی۔ جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں، اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے، تو بس ایک دفعہ کیا، اب وہ ملٹی پلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ ایک خربوزے کا بیج ڈال دو، اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں۔ جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے وہ۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی، ابھی انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے، آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے، دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی، اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے۔ تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا، روزہ رکھو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب۔ کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں، مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں، عجیب سا نہ کسی کام کا دل لگ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گٹکا کھا سکتے ہیں، نہ پان کھا سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا۔ روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کتنے 29 یا 30، آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو۔ آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے۔ وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام، تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو جب انسان بار 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 اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی، اتنی روحانی قوت
اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں, عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے, یہ تو تواتر سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا, ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے, صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا, پروفیسروں سے مت پوچھو, یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, یہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم پڑھ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی. اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو چھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, 2-4 لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو سنوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھی. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے, موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا, فوراً چلنا شروع, اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز بولو نا بھائی بیٹھ گئی, کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی, اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا, تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین, تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹک ٹک ٹک, میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی نا. چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, انہیں گا رہے ہیں, انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اس کے لیے, اور دعا کا اہتمام کثرت سے. اب ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے، اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے، وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے۔ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے۔ قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی، تنخواہ پوری لیتے کام ادھورا کرتے۔ آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے، دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا، تنخواہیں پوری لی جا رہی۔ پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا، حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو۔ بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے، لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے؟ بھائی گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کام ادھورا، اور جب حق لینے کی باری آئی پورا اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے، لا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے، فیصلے کا لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ووصینا، وصیت کر دی ہے۔ وصیت کہتے مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے، اللہ پر تو موت نہیں آئی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کس تاکید سے کہتا ہے نا، تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا، بہت سخت آرڈر ہوتا ہے۔ تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا، بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ ایسے لوگ ہیں 10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں ان کی وہ، اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا، اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل، باپ بول رہا ہے زیادہ تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں گا، چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا، زیادہ نہیں۔ یہ بہت گھٹیا جملہ ہے، بہت غلیظ جملہ ہے یہ، آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ، وہ جو مرضی بولے آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، تو یہ بہت بڑا حق ہے۔ تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے، تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا، تانے دیتی ہیں، کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال، ماں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ، وہ بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے، مقدر میں تھا ہو گیا، آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، بہت غلیظ جملہ ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، برا بلا کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے، اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں، اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی۔ سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا۔ ہم تو انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کی زندگی گزار رہا ہے، وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے، وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے، نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے، ہم بھی نکلے، کوئی ریلیشن تھوڑی ہے۔ سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے، میاں ادھر سوئے گا بیگم ادھر، کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے تم ادھر کیوں سو رہی، بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات، تم وہاں سو گے تم وہاں، تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا پھر تو، یہ کوئی ریلیشن ہے؟ عجیب پاگلوں والی زندگی ہے۔ تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں، انسان سے دور، تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے۔ تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر۔ عورت کو وفا کرنی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، وہ اگر گھر میں نہیں ہے سفر پہ گیا ہے تو خیانت نہیں کرنی ہے، ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہے۔ آپ جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لیے، گپیں ہو رہی ہیں، میسج بازیاں چل رہی ہیں، اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ بولو بھائی نہ اٹھائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا، وہ آخری خطبہ، اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو، ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں۔ فرمائے اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر، تم پر حقوق ہیں ان کے، وہ کیا ہیں کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان گھر میں داخل ہوا ہے، تمیز سے نہ سلام نہ بات چیت، ہر وقت ناک پہ، دوستوں میں بیٹھے گا ہاں ہو بڑا اچھا، جیسے کسی دوست کو لا کے بٹھا دو نا ایک دم موڈ چین، اور ہاں بڑی گپ شپ، گھر میں جیسے ہی آئے گا جیسے کچھ چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے توبہ۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں، بولو نا بھائی نہیں جائے گا۔ سگے بھائی سے ناراضی ہے، سال ہو گیا 2 سال ہو گئے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے، وہ بھائی جب الگ الگ شادی ہو گئی الگ الگ رہ رہے ہیں، لڑکے کیا کرنا ہے، تم پہل کر کے دوستی کر لو، یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت چپکے ہوئے پھڈے ہو رہے تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سائٹ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنوا لو، پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں۔ جب الگ الگ ہے، وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ بھائی اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے، پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر لڑائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو، بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لو گے تو ثواب ہی ملے گا نا۔ لوگ کہتے ہیں میں نیچے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنے خونی رشتوں کو ہدیہ دینا سیکھو، خونی رشتوں، پیسے، سمجھ رہے ہو، دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کرتے ہیں آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت پہ بلا لی، بہت اچھی بات ہے بلائیں بہنوں کو، اصل چیز ہے کیش، یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے، پیسے نہیں دیے جاتے آج۔ منتیں مانیں گے روزے کی، منتیں مانیں گے نمازوں کی، صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ، ٹھیک ہے نا، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا، خواتین بھی مانے اتنے روزے رکھوں گا۔ پہلے صحابہ جو منتیں مانتے تھے وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میرا سارے بھی کام بنا دے، پیسے جیب کے کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں، یہی تو کام ہے، تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں؟ تو رشتہ داروں کو پیسے دیا کرو، پیسے روکڑا، سمجھ رہے ہو، بھائی کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دو، یہ ہدیہ ہے آپ کو۔ اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے چھوٹا بھائی مجھے کیوں ہدیہ دے رہا ہے، سائڈوں سے بھجوا دو، کسی دوست کو بولو یہ تم دے دینا میرا نام نہیں آنا چاہیے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ بہنوں کو ہدیہ دے دیا کرو، زکات دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو، ٹھیک ہے زکات بھی دینا جائز ہے، ثواب ملے گا، لیکن زکات دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری ہماری کیا ہو گئی پوری۔ بھائی زکات تو غریبوں کا حق ہے، بہن غریب ہے تو ایک تو اس لحاظ سے، لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے، اس کو تو زکات کے علاوہ بھی دو نا بھائی۔ تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ختم۔ ایک بات میں خواتین سے کہتا ہوں، آپ کے بچوں پہ اگر آپ کا دیور ہاتھ اٹھائے تو آگے سے بولا مت کرو۔ بچے پہ باپ کا بھی حق ہے، چچا کا بھی حق ہے تربیت میں، وہ بھی تو لگتا ہے نا کچھ۔ چچا نے اگر اپنے بھتیجے پہ سختی کی، ڈانٹ دی، تو بچے کو یہ نہ سکھایا کرو کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد پہ ہاتھ اٹھانے والے۔ بچے کو بتاؤ کہ یہ بھی آپ کے چاچو ہیں، ان کا بھی رشتہ ہے، یہ بڑے ہیں، اگر انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی سختی کر لی تو بیٹا برداشت کرنا ہے۔ فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دیور نے ہاتھ اٹھا کے مارا تو اپنے میاں کو بتاتی ہیں بھائی آپ تو چلو باپ ہو، یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا؟ وہ پھر کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، کہے گا جاؤ تمہارے بچے تم سنبھالو۔ پھر وہ جب بھتیجی بڑی ہوگی، اس کی شادی بھی فکر ہوگی، بھائی تمہاری ٹینشن ہے، ہماری ٹینشن، ارے بول لو نا یار، نہیں ہے، ہماری ٹینشن نہیں ہے۔ پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوگا، اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی، چاچو بولے گا تمہاری ٹینشن ہے میری ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں تعاون کروں بزنس میں، میں کیوں جاب دلواؤں، میرے تعلقات ہیں میں کیوں دلواؤں، میرا کیا ہے، ہاتھ تو اٹھانے دیا نہیں، اس وقت غیر تھا، اب اپنا کیسے بناؤں؟ ہم تو بھائی اپنے باپ سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، ابا سے تو بہت ہی پٹے، تمیز سے، طبیعت سے، اما سے بھی پٹے ہیں، بھائیوں سے بھی پٹے ہیں، اور ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ان کو ڈانٹ دیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھئی کیوں، ہم تو کہتے ہیں آؤ کبھی ڈانٹو کبھی پٹو،
अपने भाइयों को, हमारा अभी भी कोई बयान सुनने को तो भाई कभी कुट लगाए यार बच्चों की, हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को एहसास होगा भाई ये भी कुछ लगते हैं। तो खवातीन से मोहब्बत की का हुक्म है, उनको बाप बनाने की इजाजत बोलो भाई नहीं। अगर आपकी बीवी आपके भाई को बच्चों पे सख्ती करने या नसीहत करने नहीं दे रही, तो बेगम को बताओ बेगम इसमें तुम्हारा नुकसान है, इससे रिलेशन क्या होगा, कमजोर, रिलेशन कमजोर हो जाएगा इससे। कल कल मैं जिंदा रहता हूं नहीं रहता किसको पता है, मैं मर जाता हूं तो यही बाप बन के पालेगा इसको, भाई पालते हैं ना, चचा ही तो पालते हैं फिर। तो इसी का मामू है, हम तो भाई अपने मामू से तक डांट खाते हैं, अब तक डांट खाते हैं। कभी हमारे को मामू ने आगे डांटा हो तो हमारे अब्बा को शिकायत नहीं हुई, अबे तुम कौन होते हो आके, ऐसा है मेरे बच्चे हैं ससुराल का, मैं अपने ससुराल की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अब के डायलॉग है, पुराने जमाने में इसको बदअखलाकी समझी जाती थी, बदतमीजी समझा जाता था इसको। कैसे समझाएं भाई, काश पुलिस की समझ में आ जाए तो फिर पुलिस समझाएगी आपको, लेकिन उनको भी समझाना बहुत मुश्किल है। तो मामू भी बड़ा है भाई, वो आपकी माँ की तरफ से बड़ा है ना, मामू ने आगे भांजों पे हाथ उठा लिया तो शोहर बच्चों के बाप को तकलीफ हो गई, तुम्हारे भाई मेरे बच्चों पे सख्ती क्यों कर रहे हैं, भाई तुम्हारे भाई इसके बच्चों के मामू लगते हैं, तो मामू का हक है कि भांजों को सलवातें सुनाए, डांटे। पठानों में एक चीज बड़ी अच्छी है, कोई भी कूट के चला जाए, खानदान में सब क्या होती है, टाइट है बिल्कुल, फैमिली रिलेशन बड़ा मजबूत है। आप केपी के जाएं, पेशावर और ये सवाद वगैरह, मैं तो जाता रहता हूं ना, कजन आएगा ना, वो कहेगा बच्चे खेल रहे होंगे ना, कजन बड़ा कजन है, वो आके बच्चों को चुटकी दिखाएगा, बोले चलो शाबाश मगरिब का टाइम हो गया, घर सारे बच्चे उसके भतीजे भांजे अपने बच्चे सब एक ही तरह से डील कर रहे होते हैं। वो नहीं देखते कि ये मेरा अब्बा है या चाचा है या ताया है मामू है, खानदान का एक बड़ा आएगा चुटकी बजाएगा, बोले पतली गली से निकलो, सारे चले जाएंगे, क्योंकि खानदान के सारे बड़ों को बाप जैसा राइट ही हासिल है, सारे ननियाल को माँ के हुकूक है और सारे ददियाल को बाप के हुकूक। तो ये अल्लाह ने रिश्तेदारी जोड़ने को फर्ज करार दिया है, तो इसको भी करें कि भाई अपने खानदान में अपने बच्चों को बड़ों का अदब सिखाएं, उनको वर्गलाएं न करें। हाँ कभी सख्ती कर ले तो अलग से ले जाकर समझाएं, भाई एक चमाट काफी था, 6 बिला वजह लगा दी आपने, अलग बच्चे के सामने नहीं, एक थप्पड़ था चलो 2 बनते हैं, आप बिला वजह कूटे जा रहे हो, इससे तो बदअखलाक हो जाएगा, तो साइड पे ले जाके छांव में आके भाई जरा ठीक है। भाई बच्चे को तो हम यही कहेंगे कि 6 मारे, 6 और मारने चाहिए थे, लेकिन आप थोड़ा सा ख्याल करो, थप्पड़ पे आपका हाथ भी देखो कितना बड़ा है, बाद लोगों का थप्पड़ इतना बड़ा होता है वो एक लगे ना तो पूरा छप जाता है, तो तमीज अलग से सामने नहीं। तो रिश्तेदारी तोड़ने का जुर्म हमारे मुआशरे में हो रहा है, बैंकों में सूद लेने का जुर्म हो रहा है, सूदी बैंकों में सूदी मुलाजमत का जुर्म हो रहा है, रिश्वत लेने का जुर्म हो रहा है, लड़कों से बदफेली, लड़कियों से हराम दोस्तियां, जिना, ये सारे हमारे मुआशरे के जराइम है। या तो भाई अंग्रेज बन जाओ, अंग्रेज के यहाँ कोई लैलतुल कदर नहीं होती, ना कोई तौबा ताइब, कुछ भी नहीं होता उनके यहाँ, लाइफ को एंजॉय करो, एंटरटेन करो, मजे उड़ाओ और पतली गली से निकल लो ठीक है ना। तो अगर ये नजरिया है तो जितनी टेंशन मजहब की ली हुई है उतनी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो ना रमजान, ना शव्वाल, ना तरावी, ना ईद, फिर क्या ईद चांद 29 का होता है, 30 का होता है, फिर क्या करना है, जब रोजाना ईद है ना, फिर तो कल से ही पराठे खाना शुरू कर दो दिन में, आज 27 ही रात है, कल 27वां रोजा है, कल सुबह उठ के खाओ तबीयत से फोड़ो। अंग्रेज तो सारे अंग्रेज सुबह उठ के रोजा रखेंगे, कल है फोड़ेंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, उनको थोड़ी इससे टेंशन है रमजान क्या है, शव्वाल क्या है, हज क्या है, हज होगा कि नहीं होगा, लोग पूछ रहे हैं ना। गोरे ने कभी पूछा हज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहे भाई तुम्हारी हेडेक है, हमारा नहीं है। तो या तो मुकम्मल गोरे बन जाओ, और अगर मुकम्मल गोरे नहीं बन सकते तो भाई अगर आखिरत पर ईमान है तो फिर बड़े बड़े जराइम, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखी जा रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी बॉडी को लत पड़ जाती है, तो उनमें सिर्फ तौबा काफी नहीं होती, किसी से काउंसलिंग की जरूरत होती है। जैसे चर्स की आदत पड़ गई या हीरोइन की आदत पड़ गई, किसी हीरोइन जी ने हमारा बयान सुना और तौबा कर ली जाके, आइंदा हीरोइन नहीं पीऊंगा, तो क्या ख्याल है नहीं पिएगा आइंदा, वो तो अभी पी के आया था ना इसलिए तौबा कर ली, अभी तो ठंडा हुआ है। जब हीरोइन की तलब पैदा होगी तो जिस्म मचलेगा, चाहिए चाहिए। मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, कुरान में आता है हराम, हदीस में हराम, जहन्नम की आग, चूल्हे पे जाएगा आग देखेगा, बड़ी खतरनाक है भाई, लेकिन जो आग अंदर जल रही है, तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे हीरोइन ची को कहा जाएगा भाई हीरोइन से तौबा भी करनी है और फौरन करीबी डॉक्टर से रुजू भी करना, कि वो हीरोइन के अलावा कोई ऐसा टीका फिलहाल लगा दे, चर्स पे ले आए ठीक है, चर्स थोड़ी सी खालिस चर्स पिला दे आप, वो आहिस्ता 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 क्या करेगा,
छुड़वाएगा। तो जिन लोगों को इंटरनेट पर फुहुश फिल्मों की आदत पड़ जाती है, ये आदत बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो तौबा कर भी लेते हैं ना तो थोड़े दिनों में फिर ख्यालात, फिर एक जिस्म जो है ना तड़पना शुरू होता है। तो ऐसे मौके पे किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक भी जरूरी। और मैं ऐसे नौजवानों को कहता हूं किसी माहिर नफ्सियात से भी राब्ता करो जो खुद ये फिल्में ना देखता हो, क्योंकि बास डॉक्टर खुद ही ये काम कर रहे होते हैं, उनको ये बुराई समझते ही नहीं है इसको, कहने क्या है नफ्सियात एंटरटेन थोड़ा सा, वो उनके अपने इंग्लिश होती है उनकी। बास डॉक्टर उल्टा लोगों को उल्टे कामों पे लगा रहे होते हैं, कह रहे हैं यार इतना भी स्ट्रेस जो है ना लाइफ में सही नहीं है, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। हालांकि इससे स्ट्रेस खत्म नहीं होती, स्ट्रेस बढ़ती है। जैसे कोई क्या है स्ट्रेस खत्म करने के लिए हीरोइन पी लो, पीने के बाद तो ऐसी स्ट्रेस खत्म होगी कि आपको लगेगा दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई है नहीं, लेकिन स्ट्रेस इससे बढ़ती है, फिर और मांगेगा और फिर स्ट्रेस से ही मर जाएगा वो जाके। तो ऐसे ही ये जो फुहुश चीजें देखी जाती हैं ये स्ट्रेस को वक्ती तौर पे खत्म करती हैं, हकीकत में ये स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। ऐसा आदमी खुश नहीं रह सकता। तो किसी को जिना की आदत पड़ गई और किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की आदत पड़ गई, इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देखने की आदत पड़ गई, तो तौबा भी करनी है और साथ साथ इलाज के लिए जिस्मानी और रूहानी दोनों मुआलिज से राब्ता भी करना है। जिस्मानी मुआलिज तो माहिर नफ्सियात हैं, बहुत से माहिर नफ्सियात को अल्लाह ने बड़ी महारत दी होती है, उनसे राब्ता करें। मुल्क में बहुत हैं, कराची में बहुत हैं, उनके पास जाएं, बोलें भाई, अगर वो कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो भाई फर्क पड़ता है, मुझे ये बीमारी छुड़वाओ, ठीक है ना, मुझे ये आदत छुड़वानी है, मैं आपको फीस इसी चीज की दूंगा, जिस दिन आपने छुड़वा दिया इतने पैसे आपके, लेकिन वो एडवांस में ले लेते हैं फीस। तो कुछ खर्च करो ना अल्लाह के लिए। तो माहिर नफ्सियात के पास भी जाएं और अल्लाह वालों से इस्लाही ताल्लुक भी कायम करें। किसी बुजुर्ग से बैत हो उनको बताएं। तो आपको एक नुस्खा मैं वैसे ही बता देता हूं कि कोई बुजुर्ग नहीं मिल रहे, बुजुर्ग भी मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं आजकल, लोग कहते हैं, हालांकि होलसेल के हिसाब से बुजुर्ग मौजूद हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग से मुनासबत होने में टाइम लगता है। फिर बुजुर्गों के पास रश इतना है कि वो नंबर ही नहीं आता लोगों का कि वो आपको टाइम दे। तो उसमें फिर ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो भाई कुछ इलाज मैं बता देता हूं। सबसे पहला, तबलीग में 4 महीने के लिए निकल जाओ, ऐसी कि 4 महीने तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, उससे ना देखो जैसे गुनाह करने की आदत पड़ती है करके, तो छूटने की आदत पड़ती है छोड़ के। कुछ दिन दिल मचलेगा, जब एक तवील अरसे तक नहीं देखोगे तो फिर देखने की आदत खत्म। कुछ दिन तो मचलेगा दिल, 4 महीने के बाद दिल करेगा भागू यहां से मैं। लेकिन तबलीग में एक माहौल मिलता है, बहुत दिन तक गुनाह से दूर रहेंगे तो इंशाअल्लाह आदत छूट जाएगी। वापस आए, फिर शैतान ने वरगला के गुनाह करवा दिया, दोबारा निकल लो। ऐसी की बोलो ना, ऐसी की तैसी इसलिए कह रहा हूं कि फिर कारोबार, दुकान का हर भाड़ में जाए कारोबार। पहले इंसान का बच्चा तो बने आदमी, वो थोड़ा नुकसान कर लो कुछ नहीं होता। पढ़ाई अगले साल हो, कोरोना की वजह से अगले साल वैसे ही हो रही है ना, तो एक अपनी इस्लाह की वजह से हो जाएगी। थोड़ी कुर्बानी दोगे तो भाई दीन आएगा। तो तबलीग में बहुत फायदा होता है। दूसरा एक काम समझ में आ गया, ये उन लोगों के लिए जिनको इस्लाही ताल्लुक फिलहाल मुयस्सर ना हो, वरना तो असल तो ये किसी शेख से बुजुर्ग से बैत हो जाओ। दूसरा काम ये करना है कि अपने आप को बेलगाम नहीं छोड़ना है। आपने इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में, फुहुश फिल्में देखने से तौबा कर ली और कोई बुराई से तौबा कर ली, तौबा तो लाजमी करो, सही है ना, पक्की ढक्की तौबा। लेकिन एक इरादा करना है कि आइंदा मुझसे अगर शैतान ने गुनाह करवाया तो ये गुनाह फ्री में नहीं पड़ेगा। अपने आप को बोलो इसकी तुम्हें कीमत, बोलते क्यों नहीं, देनी पड़ेगी। और कीमत अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा के भी और अपने आप को माली नुकसान भी पहुंचाना। समझ में नहीं आ रही बात? पेनल्टी लगेगी भाई, जुर्माना होगा। अब वो हर आदमी अपनी तनख्वाह के हिसाब से, आपकी तनख्वाह 1 लाख है, 10,000, 20,000, और खर्चे भी देखो ना, पता चला जुर्माना इतना दे दिया कि खाने के लिए घर में रोटी है नहीं, फिल्में ही देख रहे सारा दिन बैठ के अब कोई करने धरने का काम है ही नहीं। इतना ज्यादा जुर्माना ना हो कि बच्चे मुतासर हो, उनकी फीसें ही नहीं जा रही, या कोई छड़े छाटों में, ये कमांडो में ज्यादा उनके तो फीसों के मसले नहीं होते, ये ज्यादा बीमारी छड़े छाटों में होती है। और जिस छड़े छाट ने बीमारी छोड़ी नहीं ना, कम वक्त शादी के बाद छोड़ता नहीं है, फिर वो दुनिया छोड़ देगा, ये बीवी छोड़ देगा, ये बीमारी नहीं छोड़ता वो। तो अपने इलाज की फिक्र करो, वरना कब्र में भी यही दिल चाहेगा जिनको ये लत पड़ जाती है। तो क्या करना है, अपने आप को सजा देनी है, माली भी और जिस्मानी भी। जिस्मानी सजा, रोजा रख ले इंसान, भूखा प्यासा रखे, सही है, या
روزہ نہیں رکھ سکتا، بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر 50 رکعتیں، 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا۔ وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے، اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے۔ تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی، آپ کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو۔ اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا، تو آپ کہو گے دیکھتے رہو شام کو 100 روپے دے دوں گا، کیا جا رہا ہے 100 روپے میں۔ اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا، تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ، اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنے حالات دیکھ کر نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو۔ بھائی لائف جا رہا ہے بیان، کتنے لوگ ہیں؟ چلو اچھی بات ہے، یہ کام کی بات ہے نا، لوگوں سنے 5,000 روپے آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیے کہ میں صدقہ کروں گا، ایک نارمل تنخواہ والے کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے، تو اتنی کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں۔ حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا، لیکن ایسے حوصلے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے نا۔ اصل تو حوصلہ یہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ایسے تیسے مر جائیں گے نا، کوئی بات نہیں مر جائیں۔ جگر مراد آبادی شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے، مرنے لگے، تو ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے کہا کہ تھوڑی سی پی لیں، انہوں نے کہا مر جائیں گے نا تو کیا ہو گیا بھائی، جنت میں چلے جائیں گے۔ جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کی ہے، تو مر گئے تو اور کیا چاہیے۔ لیکن ایسا اسٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے، جس کے جگر نہیں ہے ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں ہے۔ تو اصل تو یہ ہے، نہیں چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو، سزا دو۔ جیسے ہی گناہ ہوگا 2 رکعت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا، صحیح ہے نا۔ شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہی کہا تھا اب نہیں کروں گا، دوبارہ یہی کہہ رہے اب نہیں کروں گا، تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے، صحیح ہے نا۔ شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے، کہہ رہے تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے پھر کر لیتا ہے، تو چھوڑ اب نہیں کر۔ تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی، حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا، تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھائی؟ شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں، کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، گناہ کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے شیطان جو ہے نا آپ کو شرمیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ، اور فوراً اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، اس وقت نہیں سوچنا، پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا نہیں اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی، یا اتنی نمازیں، جسمانی سزا میں نماز یا روزہ، اور مالی سزا میں پیسے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں، ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہ پھر خود سے متعین کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ چپت پڑنا جب شروع ہوگی، کہتے ہیں نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل کے جب رگڑے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونا شروع۔ تو گناہ کے بعد جب سزا ملے گی تو پھر اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ یار جیب سے پیسے نکلیں گے، سوچ لے تو سارے پیسے اسی میں اڑانے ہیں کیا۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لو کہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، پھر صدقہ ہوگا، پھر گناہ ہوگا، پھر شیطان حملہ کرے گا کہ یار صدقہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، لہذا صدقہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ فائدہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا۔ یقیناً جتنا پہلے کرتے تھے اس میں لازمی کمی آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمی آنا شروع ہوگی۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ جم جاؤ، ویٹ اٹھاؤ تو طاقت آئے گی۔ اب آپ نے پہلے دن بٹن اٹھائے نا تنکے کے دونوں طرف، ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک سے، کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں موٹا ہو جاؤں۔ میں نے کہا جم جایا کرو، یار تو میرے سے وزن ہی نہیں اٹھتا۔ میں نے کہا لائٹ ویٹ اٹھا لو یار، 5-5 kg اٹھا لو۔ کہہ رہے نہیں 5-5 kg۔ میں نے کہا 2.5 kg اٹھا لو۔ وہ واقعی بہت باریک تھے، کہہ رہے وہ بھی نہیں اٹھتا۔ میں نے کہا ایک تنکا لو، ایک طرف بٹن لگاؤ، ادھر بھی بٹن لگاؤ ادھر بھی بٹن، وہ اٹھاؤ، یہ تو اٹھ جائے گا نا۔ میں نے کہا خود یہ بٹن اٹھائے ہوئے کہ نہیں اٹھائے ہوئے؟ کہہ رہے یہ تو آپ مذاق کر رہے ہو۔ میں نے کہا آپ کون سا آپ بھی تو مذاق ہی کر رہے ہو بھائی، کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا۔ تو یہ بٹن اٹھاؤ تنکے سے، پھر 2 بٹن لگا دو، پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کی جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی۔ تو یہ کیوں ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، نظر نہیں ہے، آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے۔ باڈی بلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے، 1 سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے، پہلے تو قمیض اتارتے تھے، ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی۔
यहीं से नजर आ जाता था फेफड़ों में कितना पानी आया हुआ है, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसी तरह याद रखो, जब पेनल्टी लगाओगे, अपने ऊपर जुर्माना दोगे, तौबा भी करोगे, लगेगा तो ये कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फायदा, भाई 10-15 साल की आदत है, 2-4 साल तो लग सकते हैं ना छूटने में। तो हिम्मत नहीं हारनी, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। शैतान से फड्डा हमेशा गए, अभी तक तो शैतान ही दबाता रहा है, आज हम भी ट्राई करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ना, एक दिन आएगा इंशाल्लाह कुछ चल दोगे शैतान। तो मायूस नहीं होना है, छोड़ने की कोशिश बोलो ना भाई करनी है।